السلام علیکم گائز، میں ہوں نور اور آپ دیکھ رہے ہیں لیٹس ٹاک اینڈ کوک۔ آج ایک خبر سنی جس کے بعد دل بہت دکھی ہوا کہ ہمارے ملک کا نظام، انصاف کا نظام اتنا سست ہے کہ لوگ اس کو حاصل کرتے موت کے منہ میں بھی چلے جاتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے اسلام آباد کے، محمد عمر، جن کو 18 سال بعد انصاف ملا۔ اپنی زمین کو حاصل کرنے کے لیے عدالتوں کے چکر کاٹتے رہے، 18 سال تک انہوں نے یہ چکر کاٹے، اور پھر ایک دن سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا، اور جس کو سنتے ساتھ ہی ان کو دل کا دورہ پڑا اور انتقال کر گئے۔ اتنا دکھ ہوا کہ آپ اپنی ہی چیز کے حاصل کرنے کے لیے در در کی ٹھوکر کھاتے رہے اور وفات پا گئے۔ اب دعا زہرا کیس ہی دیکھ لیں، ماں باپ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور انصاف ملنے کو نہیں مل رہا۔ 16 اپریل کو ایک بچی دعا زہرا کراچی سے غائب ہو جاتی ہے۔ ماں باپ اس کو جگہ جگہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ بچی ماں باپ کے خلاف ایسے ایسے بیانات دیتی ہے کہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ، اور جو ماں باپ اس کی تصویریں دکھاتے ہیں جس میں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اس کو کتنے پیار سے پالا ہے، اور وہ بچی ان کے اتنے خلاف ہو جاتی ہے کہ ان کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے، اور اس لڑکے ظہیر کے حق میں اتنے بیانات دیتی ہے جس سے اس کی پب جی کے تھرو دوستی ہوئی کہ میں اس کے بغیر مر جاؤں گی، مجھے یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، مجھے اس سے علیحدہ نہ کریں، اور ایسی باتیں کہ بندہ کہتا ہے کہ ان کا پیار اس کو نہیں یاد آ رہا جنہوں نے اتنے سال پالا ہے، اور یہ پب جی کے ذریعے جس کو اس نے پسند کیا ہے اس پہ اتنا یقین کر رہی ہے۔ بظاہر تو یہ ایک انڈر ایج بچی کو سیدھا اغوا کرنے اور چکنی چوپڑی باتوں میں لا کر لے جانے کا کیس نظر آتا ہے، لیکن ہمیں اپنے بچوں کو آج کل کے دور میں سمجھانا پڑے گا کہ یہ جو اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو آن گیمز کھیل کر اور دوستی اور محبت ہو رہی ہے، ان کو کیا پتہ کہ محبت اور دوستی کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ سب وقتی پسندیدگی ہوتی ہے، اصل زندگی تو کچھ اور ہوتی ہے۔ جب آٹے دال کا بھاؤ پتہ چلتا ہے نا، تو یہ سب سے پہلی جو چیز ختم ہوتی ہے وہ یہ وقتی محبت ہوتی ہے، اور پھر وہ بچی نہ تو واپس اپنے پیرنٹس کے پاس جا سکتی ہے، نہ ہی وہ زندگی میں آگے بڑھ سکتی ہے، اور اس کی ایک دکھ بھری داستان بن جاتی ہے۔ ہم لوگوں کو اپنے بچوں کے ساتھ دوستی کرنا ہوگی تاکہ وہ ہمیں اپنی ہر بات بتائیں کہ وہ باہر کیا کر رہے ہیں، کیسے لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہے ہیں، کون سے لوگ ان سے مل رہے ہیں، اور ہمیں اپنے بچوں سے پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے آج کا دن کیسا گزارا، کس کے ساتھ ملاقات ہوئی، اسکول میں کیا ہوا، باہر اگر جاتے ہیں تو باہر کیا ہوا، کیسے کیسے لوگوں سے وہ مل رہے ہیں، کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ وہ کھیل رہے ہیں، بات کر رہے ہیں۔ ہمیں ان چیزوں پہ اب زیادہ دھیان دینا پڑے گا، کیونکہ اب وہ پرانا دور نہیں ہے سیدھا سادہ سا، یہاں پہ ہمیں اپنے بچوں کو شعور دینا پڑے گا، ہر طرح کی ان سے ہمیں بات کرنی پڑے گی۔ ہم یہ شرم میں یہ بات ہم یہ نہ کریں، ہم وہ بات نہ کریں، نہیں، آج کل کا دور ایسا ہے کہ ہمیں ہر طرح کی بات اپنے بچوں کو بتانی پڑے گی، ان سے ہر طرح کا سچویشن، ہر طرح کا ٹاپک ڈسکس کرنا پڑے گا، تاکہ ان کو اندازہ ہو جائے کہ کیا چیز ہمارے لیے ٹھیک ہے اور کیا ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ مفتی صاحب کو سلام ہے کہ وہ اپنی بچی کے پیچھے ایسے ڈٹ کر کھڑے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں، میری بیٹی سے اگر غلطی ہوگی ہے تو میں اس کو کنویں میں نہیں پھینک سکتا، میں اس کو نکالنے کی کوشش کروں گا، ورنہ تو اکثر اوقات تو ماں باپ ایسے گھر سے گئی ہوئی بچیوں کو اپناتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں چلی گئی تو چلی گئی، ہمارا اس سے رشتہ ختم، ہمارے لیے مر گئی وہ۔ لیکن مہدی صاحب کو سلام ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ ان کی بچی سے غلط قدم اٹھ گیا ہے، اور وہ اس کی سپورٹ میں کھڑے ہیں، اور وہ اپنی بچی کو واپس لینے کے لیے اور مبینہ اغوا کاروں سے بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، ہر جگہ جا رہے ہیں، ہر فورم پہ جا کر وہ انصاف کے لیے دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں کہ ان کی بچی ان کو واپس مل جائے۔ پیرنٹس کے کرب کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، جو 6 مہینے سے اپنی بچی کو حاصل کرنے کے لیے اتنی تگ و دو کر رہے ہیں، ان کی بچی ان کے سامنے سے گزر جاتی ہے اور ان کی طرف دیکھتی تک نہیں ہے۔ ایسا اس کا برین واش کیا گیا ہے کہ وہ یا تو اس کو ڈرا کر رکھا گیا ہے، یا برین واش ایسا کیا گیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو دیکھتی تک نہیں ہے، اور اس ماں باپ کے کرب کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ وہ کس طرح اس چیز سب کو برداشت کرتے ہوں گے اور خون کے آنسو روتے ہوں گے۔ ہمیں اپنے بچوں پر دھیان دینا ہوگا، ہمیں ان سے بات چیت کرنی ہوگی۔ بچی چلی گئی، چلیں گھر سے چلی گئی، ماں باپ اس کو لڑ رہے ہیں کہ اس کو حاصل کر لیں، لیکن انویسٹیگیشن کو آپ دیکھیں کس قسم کی جا رہی ہے
کہ وہ اتنی غلط اور اتنی سست ہے کہ صحیح طرح سے حقائق کو بیان ہی نہیں کیا جا رہا، ہر چیز کا فائدہ ملزمان کو دیا جا رہا ہے۔ وہ ایسے ملزمان پھر رہے ہوتے ہیں جیسے ان کو شاہی پروٹوکول دیا جا رہا ہے، ان کو وہاں کوئی عام بھی لوگ ہوں تو ان کو ہتھکڑیاں لگا دی جاتی ہیں، جیسے شہباز گل ہیں ان کو ہتھکڑی لگا کر عدالت میں پیش کیا جاتا ہے جیسے وہ کوئی دہشت گرد ہیں، اور ان پر تو اتنا سنگین الزام ہے کہ انہوں نے ایک بچی کو بہلا پھسلا کر اغوا کیا ہے، اپنے ساتھ لے گئے ہیں، جس کی بچی کی ایج بہت کم ہے اور اس کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں اور اس کی شادی کروا دی اپنے بچے کے ساتھ۔ اس کے سپورٹ میں سارے اس کے لڑکے کے خاندان والے کھڑے ہیں، اور شروع میں تو کبھی کس صوبے میں لے کر بچی کو پھرتے رہے ہیں کہ ان کو کوئی پولیس پکڑ ہی نہیں پا رہی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی پولیس نہ پکڑ پا رہی ہو؟ پولیس کے اندر سے لوگ ملے ہوئے ہوں گے تو وہ نہیں بچے مل پا رہے تھے نا۔ اگر آپ انویسٹیگیشن ہی صحیح نہیں کر رہے ہو تو آپ کا رزلٹ، آپ کا ورڈکٹ کیسے صحیح آئے گا؟ ایسے کیس بھی دیکھے ہیں جن میں ثبوت سامنے ہوتے ہیں لیکن انویسٹیگیشن ایسی کی جاتی ہے کہ عدالت کا فیصلہ مدعی کے خلاف آ جاتا ہے۔ ہمیں اپنے نظام انصاف کو بدلنا بھی ہوگا اور اس کو پراپرلی ہمیں ایک مینیج کر کے چلنا پڑے گا، کیونکہ 138ویں نمبر پہ ہمارا نظام رہا ہے۔ ابھی 2000 کا کیس بھی کبھی کسی عدالت میں بھیج دیا جاتا ہے، کبھی دوسری عدالت میں بھیج دیا جاتا ہے کہ یہ تو ہمارے انڈر آتا ہی نہیں، آپ اس کو ٹرائل کورٹ میں لے جائیں، کبھی آپ اس کو کس کورٹ میں لے کے جائیں، تو ایسے کیسے انصاف مل پائے گا؟ اب عدالت نے ظہیر کی والدہ سمیت 6 افراد کے ناقابل ضمانت آرڈر جاری کر دیے ہیں، لیکن ان کی والدہ ہاتھ ہی نہیں آ رہی ہیں۔ اب سنا ہے کہ وہ ایک کرائے کے گھر سے شفٹ ہو کے دوسرے کرائے کے گھر میں جا چکی ہیں۔ پولیس کو کیسے پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں موو کر رہے ہیں، سمجھ نہیں آتی۔ ایسی باتیں کی جا رہی ہیں کہ ظہیر اور شبیر ان دونوں کو بھی چھڑوا لیا جائے گا، کہ انصاف کی امید ہمیں کہاں سے ہو، کہ ملتا ہوا نظر آتا ہوا بھی پھر لگتا ہے کہ اب پھر نہیں ملے گا۔ میری آخر میں یہی دعا ہے کہ بچی اپنے ماں باپ کو صحیح سلامت واپس مل جائے، اور ماں باپ جس کرب سے تکلیف سے گزر رہے ہیں وہ اس کرب سے آزاد ہو جائیں، اور ایسا فیصلہ آئے کہ لوگ ایسا دوبارہ کرنے سے گھبرائیں اور ایسا خوف کھائیں کہ ہم ایسا کام نہیں کریں گے، اگر کریں گے تو ہمارے لیے کون سی سزا مختص ہو چکی ہے۔ اور بچے اور بچیوں کو بھی ایسا سبق ملنا چاہیے کہ ان کو معلوم ہو کہ ان کے لیے کون سا راستہ صحیح ہے اور کون سا راستہ غلط ہے۔ اگر انڈر ایج شادیوں کو نہ روکا گیا تو معاشرے میں بہت بگاڑ پیدا ہو جائے گا، اور جس کو کنٹرول کرنا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوگا۔ اس لیے دعا ہے کہ اس کا فیصلہ بہت اچھا آئے، آمین ثم آمین۔ آئی ہوپ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا اور کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ۔